آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو کو صحابہ لکھ لیا کرتے، لیکن سارے صحابہ میں نے کہا کہ لکھنے والے نہیں تھے۔ کاتبین وحی میں بھی درجن ڈیڑھ درجن کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے، سارے صحابہ لکھتے نہیں تھے۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ نے جب احادیث رسول کو بیان کیا ہے تو صحابہ نے لفظ بھی وہی بیان کیے ہیں جو حضور نے بیان کیے، صحابہ نے کیفیت بھی وہ بیان کی جو آنکھوں سے دیکھی، اور پھر یہ بھی بتایا جب حضور اس طرح آئے تھے تو اس رنگ کا مبارک جبہ پہنا ہوا تھا۔ یار اتنے غور سے صحابہ کو ہر چیز سمجھ آ گئی۔ آپ سے کوئی شخص آج پوچھے کہ آج جمعے والے دن کا عنوان کیا تھا تو آپ خلاصہ بتا سکتے ہیں، لفظ تو نہیں بتا سکتے۔ بڑا حافظہ کسی کا ہوگا چلو وہ ترتیب سے بتا دے گا، پہلے یہ بات ہوئی پھر یہ ہوئی پھر یہ بات ہوئی، لیکن کمال اللہ اکبر، صحابہ آقا کریم علیہ السلام کا کلام اتنی توجہ سے سنتے تھے، اتنی توجہ سے سنتے تھے، پھر جس نے بیان کیا اس نے حضور کے آنے کا طریقہ بھی بیان کیا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے یوں حضور کا شانہ اقدس سے نکلے اور آقا کریم علیہ السلام اس طرح بیٹھے، پھر حضور کی مبارک انگلی اس طرح اٹھتی تھی اور پھر حضور اس رنگ کا جبہ پہنا تھا، پھر زلفیں اس طرح کی تھی، وہ پوری کیفیت بھی بیان کرتے اور پھر پورا حرف بہ حرف خطبہ بھی حضور کا سنا دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنا ٹھہر ٹھہر کر کلام ارشاد فرماتے، اتنی ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے، فرماتی ہیں دوران گفتگو بھی اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تو محبوب کے لفظ بھی گن سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو حسن کلام عطا کیا، کلام کا یہ حسن تھا جو محبوب علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے کلام کا ایک یہ بھی حسن تھا کہ لفظ سادہ ہوتے اور مختصر ہوتے اور جامع کلام محبوب علیہ السلام کا ہوتا۔ یہ نہیں ہماری طرح 3 گھنٹے تقریر کی تو جب پلہ جھاڑا تو حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ 3 گھنٹے سے محفل میں بیٹھے تھے، پوچھا تھا کیا ہوا، لطف بڑا آیا، ہوا کیا، پتہ ہی کوئی نہیں ہوا کیا۔ ایسا نہیں تھا، مختصر کلام، اور حضور علیہ السلام کے اس مختصر کلام میں جامعیت ایسی تھی کہ لوگوں کو اسی وقت ازبر زبانی یاد ہو جاتا۔ تو یہ مختصر کلام کا حسن تھا آقا کریم علیہ السلام کا جو سامعین کو سنے، اور یہ بات یاد رکھے جتنی مختصر بات ہوگی اتنی جلدی زبانی یاد ہو جائے گی۔ اور پھر کلام کا یہ حسن تھا کہ سب تک یکساں اور برابر آواز پہنچتی تھی۔ ہم نے تو یہ سسٹم لگایا ہے اور اتنے لوگوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو بات میں یہ کہتے ہیں کہ آج شاید پنکھوں کا شور تھا کہ آج پوری طرح آواز صحیح طرح نہیں آ رہی تھی۔ لیکن آپ دیکھیے خطبہ حجۃ الوداع اٹھائیں، میرے حضور علیہ السلام کے سامنے کتنا مجمع تھا۔ آپ یہ میرے سامنے 150-200 لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن محبوب علیہ السلام کے سامنے خطبہ جب شروع ہوتا ہے کتنے لوگ تھے؟ 1,44,000، 1.5 لاکھ کا مجمع محبوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھا۔ کتنے سپیکر ہیں، کتنے لاؤڈ سپیکر ہیں، کتنے مائک ہیں؟ تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر آواز کیسے پہنچتی تھی؟ راوی کہتا ہے جس طرح پہلے شخص کو آواز آتی تھی اسی طرح آخری شخص کو بھی آواز آتی تھی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ۔ اللہ اکبر۔ آج اس جدید ساؤنڈ سسٹم کے اندر بھی یہ کوالٹی موجود نہیں ہے کہ سب کو یکساں برابر آواز آئے۔ میں اگر مائک کے قریب منہ کر کے زور لگا کے بولوں گا تو جو شخص سپیکر کے نیچے بیٹھا اس کے کان پھٹیں گے، اور بعض اوقات ہم محافل میں جاتے ہیں تو وہ آپریٹر کو آ کے کہہ رہتے ہیں ذرا آواز کھول دیں، پیچھے والے لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، جس طرف سپیکر کا رخ ہے ادھر والوں کے کان پھٹ رہے ہیں اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی۔ یہ جدید ساؤنڈ سسٹم میں بھی یکساں برابر آواز نظر نہیں آتی۔ لیکن خطبہ حجۃ الوداع ہے، محبوب علیہ السلام اونٹنی پہ جلوہ فراز ہے، 1.5 لاکھ کا مجمع ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی اس خطبے کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، جو محبوب کی زبان سے نکلا ہے وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان اللہ نے محبوب علیہ السلام کو عطا کی۔ اچھا، یہ مجھے ممبر پر بیٹھنا ہے اور محافل میں اسٹیج لگائے جاتے ہیں تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سپیکر ہے وہ پیچھے والوں کو بھی نظر آ جائے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ
باڈی لینگویج کے بھی بہت سارے اثرات ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آنکھوں سے، ہاتھوں کے ہلنے سے سمجھ آتی ہیں. اسٹیج لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر کرسی عالم کے لیے رکھی جاتی ہے، اسپیکر کے لیے رکھی جاتی ہے، اور پرپز یہ ہے کہ وہ پیچھے والوں کو بھی نظر آ جائے. لیکن میرے حضور کو یہ الگ بات ہے کہ محبوب علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کو بھی اس کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی. میرے محبوب کا قد انور اتنا اونچا تھا کہ ہزاروں کا مجمع ہوتا، بڑے بڑے اونچے قد والے آئے ہوتے، لیکن حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیا کرتے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بے کمال.